کوئی 11 دن قبل کراچی ہی میں فاران کلب کے زیر اہتمام ایک خاصے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کا فلسفہ شہادت بیان کیا تھا۔ اگرچہ میرا مین مضمون تھا قرآن مجید کا فلسفہ شہادت، تاہم اس کے ساتھ ہی میں نے، چونکہ یہ عام طور پر بھی شہادتوں کا زمانہ شمار ہوتا ہے، ذی الحج میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اگرچہ وہ زخمی ہو گئے تھے 28 ذی الحج کو۔ پھر یہ سانحہ کربلا پیش آیا ہے 10 محرم کو، تو یہ دن ہوتا ہے ایسا کہ جس میں انہی موضوعات پر تقاریر ہوتی ہے۔ تو میں نے فلسفہ شہادت کے ساتھ ساتھ ایک ضمیمے کے طور پر خلفائے ثلاثہ کی شہادت اور سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر بھی بیان کیا، لیکن وہ میرا اصل موضوع نہیں تھا۔ اصل وقت صرف ہوا تھا قرآن کا فلسفہ شہادت میں، اور دوسرے یہ کہ ان تاریخی پس منظر کے بیان میں بھی ظاہر بات ہے کہ سانحہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے وقت بھی ختم ہو رہا تھا اور میری ہمت بھی اب جواب دے رہی تھی، اس لیے اس کا ذکر بہت ہی اجمال کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے اگلے ہی روز ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام ایک مذاکرہ ہوا، اور وہ مذاکرہ جو ہے وہ پھر ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے عین یوم عاشورہ کو، 10 محرم الحرام کی شب۔ اس کے ضمن میں ایک تو وعدہ خلافی کی جو اس پروگرام کے کمپیئر ہے انیق احمد صاحب، انہوں نے، اور میں نے اسی وقت پروگرام کے خاتمے پر ان سے یہ شکایت کر دی تھی کہ انہوں نے مجھے جو عنوان بتایا تھا وہ تھا قرآن کا فلسفہ شہادت۔ تو ظاہر بات ہے کہ ذہناً میں اسی کے لیے تیار ہو کر گیا تھا، لیکن وہاں انہوں نے جب شروع کی محفل تو وہاں پر انہوں نے عنوان بیان کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ اب یہ اگرچہ یقیناً ان میں باہمی تعلق تو ہے، لیکن یہ کہ بہت کافی فرق ہے کہ ایک آپ فلسفہ شہادت سے چل کر اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، اور ایک یہ ہے کہ اصل موضوع ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی اس وقت، تو اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور شکل نہیں تھی، جو بھی گفتگو ہوئی اس میں میں نے پورا حصہ لیا، لیکن دوسری زیادتی انہوں نے یہ کی کہ اس میں سے میرے بیان کے بہت سے حصوں کو حذف کر دیا۔ اس کاٹ چھانٹ سے ایک تو میرا نقطہ نظر پورے طور پر قارئین یا ناظرین کے سامنے نہیں آ سکا، سامعین کے سامنے نہیں آ سکا، اور دوسرے اس سے کچھ مغالطے بھی پیدا ہوئے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اب یہاں اس جمعے میں میں ان کی وضاحت کر دوں، اسی لیے باصرار میں نے یہ موضوع رکھوایا کہ سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ الحمدللہ کہ جہاں تک وہ مذاکرہ جو ان کے ریکارڈنگ روم میں، اسٹوڈیو میں منعقد ہوا، وہ بہت ہی پرامن، بہت اچھے انداز میں ہوا، اور اس میں کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ زیادہ آرگیومنٹ جسے کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ عموماً تمام باتوں پر کنسنسس اور ایک طرح کا اجماع سامنے آیا، اور اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرے علاوہ سنی علماء میں سے تو مولانا احترام الحق تھانوی صاحب تھے، اور وہ بھی بہت صلح کل قسم کے آدمی ہیں، اور شیعہ حضرات میں سے جو 2 حضرات تھے وہ بھی نہایت معقول، نہایت سنجیدہ اور نہایت شرافت اور مروت کا مجسمہ نظر آئے۔ ان میں سے ایک صاحب سے میری پرانی یاد اللہ ہے، علامہ ڈاکٹر کلب صادق، ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور یہ میرے اندازے میں پوری طریقے سے نہیں کہہ سکتا، اس وقت جو بر عظیم پاک و ہند میں نامور علماء ہیں اہل تشیع کے، ان میں سے یہ چوٹی کی شخصیت ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، بہت مسلم عالم دین ہے، نہ صرف عالم دین ہے بلکہ ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی لکھنؤ کے، رائے بریلی کے رہنے والے تھے جو 40-45 میل دور ہے، لیکن ان کا اصل مرکز تو آپ کو معلوم ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ تو ان کے ساتھ ان کے بڑے ہی برادرانہ تعلقات ہیں، ایک دوسرے سے بڑی محبت، اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے اجتماعات میں جا کر شریک ہوتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک فقرہ بھی نقل کیا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آج ہمیں کوفے اور دمشق کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کربلا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاص تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ، اس پر تو ان کی ایک عظیم تصنیف جو ہے
حضرت علی کی سیرت مطہرہ پر وہ خود دلالت کرتی ہے۔ تو علامہ ڈاکٹر قلب صادق جو ہیں وہ ایک تو اہل تشیع کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں، مولانا علی میاں کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات، خود میرے ساتھ ان کا معاملہ یہ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی اور علم بردار ہیں۔ شیعہ سنی جو ہے منافرت اور مخاصمت کی بجائے چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو اور قرب ہو اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔ اسی وجہ سے ان کی خصوصی نظر عنایت مجھ پر رہی ہے۔ مجھے یہ تو پوری طرح یاد نہیں کہ کراچی میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں، لیکن ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے تھے اور وہاں مجھ سے ملاقات ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ میں نیو یارک میں تھا اور اتفاقاً ان کا بھی وہیں پر قیام تھا یا تشریف آوری ہو گئی تھی، تو وہاں بھی بڑی مفصل ملاقات کے لیے وہ تشریف لائے تھے۔ پھر میرا جو ایک کتاب کہہ لیں درمیانی شے ہے، شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت، اس کے یہ باقاعدہ مبلغ رہے ہیں۔ اس کے بہت سے نسخے انہوں نے منگوا کر اپنے طور پر یہاں محرم الحرام کی جو ان کی مجالس ہوتی ہیں، اس مرتبہ بھی اسی کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے اس کا تعارف کرایا، اس کی تعریف کی اور اس کے بہت سے نسخے جو ہے وہ فروخت کروائے۔ تو یہ میں نے اصل میں آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھ دیا ہے اس شخصیت کا کہ جو اس میں میجر ریپرزنٹیٹیو تھے اہل تشیع کی طرف سے۔ انہوں نے ایک نقطہ جو بیان کیا، واقعہ یہ ہے کہ میرا ذہن بھی ادھر منتقل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، سورہ بقرہ میں تو فرمایا انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ لیکن سورہ آل عمران کے اندر جو آیت آئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مقتول کہنا ہی نہیں، سمجھنا بھی غلط ہے۔ دل سے بھی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اس شد و مد کے ساتھ وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اس در میرا ذہن نہیں گیا تھا، میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں۔ دوسرے جو شیعہ عالم دین تھے، مجھے ان کا پورا نام مستحضر نہیں ہے، نقوی صاحب، وہ بھی ڈاکٹر بھی ہیں اور عالم دین ہیں، وہ بھی تھے، اور وہ بھی بہت ہی یوں سمجھیے کہ یعنی دلیل کو تسلیم کرنے والے اور بہت ہی معقول انداز میں گفتگو کرنے والے تھے۔ بہرحال جب وہ مذاکرہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو دعوت دی گئی کہ وہ اظہار خیال کریں۔ انہوں نے انہی دو آیتوں کے حوالے سے جو ابھی میں نے بیان کی ہے، ایک نقطہ بھی بیان کیا، کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ اس کے بعد جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ مجھ سے کچھ اور سوال کیا گیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے بات وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ کیا گیا تھا ڈاکٹر قلب صادق سے کہ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے۔ تو میں نے کہا جو سوال آپ نے ان سے کیا تھا میں اس کے جواب سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ شہادت آیا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں ضرور آیا ہے بصیغہ مجہول فقط استشہد، اس کی شہادت قبول کر لی گئی یا اس کو شہید بنا لیا گیا، اور اس معنی میں صرف ایک جگہ پر امکان ہے پورے قرآن میں، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ وہاں اس کے معنی لیے جا سکے مقتول فی سبیل اللہ کے، باقی کہیں بھی نہیں۔ یہ تو اصل میں کار رسالت کے لیے ایک اصطلاح ہے۔ ہر رسول شاہد بن کر آیا، شہید بن کر آیا، یہاں دنیا میں وہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے انفرادی اجتماعی سطح پر حق کی گواہی دیتا رہا، اور قیامت کے دن کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ میں نے ان کے سامنے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب جو کچھ انہوں نے کیا اس کے ذمہ دار یہ ہے۔ دے کانٹ پلیڈ اگنورنس، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ بہرحال اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی جب علامہ نقوی صاحب نے اس نقطے کو بہت سراہا، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا، یعنی یہ کہ یہ کوئی زیادہ پرانا خیال ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا کہ قرآن میں تو یہ لفظ شہید اور شہادت اس معنی میں ہے ہی نہیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ اس موضوع پر میں نے بہت تقریریں کی ہیں، سال ہر سال سے تقریریں کر رہا ہوں، قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ کہ امت مسلمہ کا کیا فرض منصبی ہے، شہادت علی الناس کی کیا ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ پر ہے۔ تو
تو یہ تو میری دعوت قرآنی کے اہم مضامین میں سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میری ہی کسی تقریر کی کوئی اڑتی ہوئی خبر ان کے کانوں تک پہنچی ہو، واللہ عالم، لیکن انہوں نے اس نقطے کو سراہا اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس پر خوشی ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی آرگیومنٹ کرتے، کوئی بحث و تبحیث کرتے، انہوں نے میری اس بات کو تسلیم کیا اور اس کی گویا کہ تائید کی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفائے ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانحہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعلق ہے، اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولیوشن اور کاؤنٹر ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے۔ جب کسی ملک میں کسی خطہ ارضی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ابتدا میں تو انقلابی لوگ چند ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن کشاکش کے دوران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی، اب ہمارا بس نہیں چلے گا، لہذا سر جھکا دو۔ اسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا ہے نیوی پاؤ، اس وقت تو وقت کو گزارو۔ اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس۔ یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا۔ بہرحال یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھیں کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو گئی تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا، سرنڈر کیا، اسلام لے آئے، گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لبادے میں۔ لیکن وہ تھے اسی طاق میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو دہو بالا کر دیں، تلپٹ کر دیں۔ یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہوا، کیونکہ مشرکین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرک قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے۔